تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 218۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کا احوال۔ بنی اسرائیل کا التیہ میں داخلہ اور وہاں ان کے لیے امور عجائبہ کا ذکر۔ ظالم جبارین کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے قتل اور ان کے جانی و مالی نقصانات کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ جب جبارین کے ظالم و جبر تشدد سے کسی طرح اپنی جانیں بچا کر وہ التیہ پہنچے تو انہوں نے مصر سے نکلنے کے بعد دوبارہ کسی قدر سکون کا سانس لیا، تاہم اس سے قبل وہ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ کچھ عرصہ البریہ میں قیام کر چکے تھے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ہزار، سو اور 50 کی جماعتوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ہر جماعت پر ان ہی میں سے ایک سالار مقرر کر دیا تھا، اور وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شریعت موسوی کے مطابق تمام بالغوں سمیت بچوں کے ختنوں کی بنیاد ڈالی تھی۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ، جیسا کہ ابھی بیان کیا ہے، ان کے بھائی ہارون اور یوشع علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اہل خانہ میں ان کی بیوی اور 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کی شادی وہ یوشع علیہ السلام سے پہلے ہی کر چکے تھے۔ بہرکیف جب حضرت موسیٰ علیہ السلام البریہ میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے پہلے ایک پہاڑ کے دامن میں قیام کیا تھا، لیکن وہاں انہیں پہاڑ سے دھواں اٹھتا نظر آیا تھا اور بجلی کی چمک کے ساتھ ایسا گڑکا سنائی دیا تھا جس سے ان کے ہمراہی تمام بنی اسرائیل کانپ اٹھے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ کی چوٹی پر جا پہنچے تھے، لیکن وہ پہاڑ تمام کا تمام لرز رہا تھا، تاہم اسی وقت انہیں ایک غیبی آواز سنائی دی جو ان کے پروردگار کی تھی، یعنی خود ذات باری تعالیٰ اپنے بندے اور اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ آواز اس سے پہلے بھی سن چکے تھے، جب وہ مصر میں داخلے سے قبل وہاں کی ایک وادی میں دور سے پہاڑ پر آگ روشن دیکھ کر گڑگڑاتی سردی کے باوجود وہاں آگ لینے پہنچے تھے، اور وہاں انہیں ذات باری تعالیٰ نے پہلی بار مخاطب فرما کر نبوت کے عہدہ جلیلہ سے سرفراز فرمایا تھا، جس کے بعد انہوں نے نہ صرف بنی اسرائیل بلکہ تمام اہل مصر کو اللہ تعالیٰ اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی ہدایت کی تھی۔ اس لیے یہ دوسرا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مزید ہدایات دے کر ان پر توریت کی پہلی 10 آیات نازل فرمائی تھیں، جن میں ان کی قوم کو صرف اپنے پروردگار کی عبادت کی ہدایت کے علاوہ اسے تمام برائیوں مثلاً دروغ و گوئی، چوری اور بے جا قتل و غارت گری وغیرہ سے ممانعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں بنی اسرائیل کے لیے عبادت کا دن یوم السبت یعنی ہفتہ سنچر کا دن مقرر فرمایا تھا، جسے یہودی بنی اسرائیل یوم الیوشع کے نام دے کر عید کی طرح آج بھی مناتے ہیں۔ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل اسلام کے لیے ہفتے ہیں، یہ دن جمعہ مقرر فرمایا گیا ہے اور اسے ہفتے کے دوسرے دنوں پر فضیلت بخشی گئی ہے، اور اسی روز انہیں بطور خاص ادائے نماز کی ہدایت کی گئی، جیسا کہ قرآن سے ثابت ہے۔ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ جلد اول صفحہ نمبر 219۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کا احوال۔ جو آیات ربانی پہلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی اور ان میں بنی اسرائیل کو جو ہدایات دی گئی تھیں ان پر جملہ علماء اسلاف و اختلاف متفق ہیں۔ ان کے علاوہ جو ارشادات ربانی وحی الہی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے، جن میں بنی اسرائیل مخاطب ہیں اور وہ تورات میں درج ہیں، ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی
کہ صورت انعام اور دوسری صورتوں میں فرمایا ہے۔ مثلا صورت انعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کو پہلے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی گئی، پھر انہیں انعام و اکرام سے نوازا گیا، پھر جب انہوں نے زمین پر اگی ہوئی غذائی اشیاء کھانے سے تنگ آ کر کسی نئی چیز کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خواہش ظاہر کی تو وہ ان کی دعا پر ان کے لیے آسمان سے براہ راست من و سلوہ نازل کیا گیا، لیکن وہ اس سے بھی تنگ آ گئے اور پھر اپنی پہلی غذائی اشیاء کا تقاضا کرنے لگے تو دوبارہ ان کی اس خواہش کو پورا کیا گیا، لیکن وہ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے، اور جیسا کہ سورۃ بقرہ میں تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، انہوں نے گائے کی قربانی کرنا چاہیے اور اس کے رنگ، اس کی نسل اور عمر وغیرہ کے سینکڑوں شرائط رکھی تو ان کے لیے ایسی گائے تخلیق کی گئی، لیکن پھر بھی روبہ اصلاح نہ ہوئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سونے کا ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش کرنے لگے۔ بنی اسرائیل کی ان تمام باتوں کا ذکر ہم قرآن ہی کے حوالے سے انشاءاللہ آگے چل کر عنقریب کریں گے۔